بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا علمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سب مل کے کہہ لیجیے، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان
پایا ہو، لیکن جب تک آپ نہیں بولیں گے مجھے مزہ نہیں آئے گا. ذرا مل کے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ. کیا اور کچھ پتہ لگا نا؟ اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ. کسی کو دہراتے رہیے. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. کیا بات ہے میرے امام کی، کیا بات ہے میرے امام کی. میرے امام کی زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا، جسم و روح اور دل و جان کا فلسفہ بیان کر دیا. دو جملوں میں میرے امام نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے رکھ دیا. فرمایا کہ دل تو وہی دل ہے جو آقا کی یاد سے بھرا ہوا ہو. اور جب دل آقا کی یاد سے بھرا ہوا ہو نا، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو پھر ختم نبوت کے مسئلے پہ اسمبلی میں غلطیاں نہیں ہوتی. کیا بات ہے جی صاحب، ماشاء اللہ، کیا بات. پھر کلیریکل مسٹیکس نہیں ہوتی. ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، میں انکار نہیں کرتا. آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محبت بھی آپ کو ہوگی، لیکن اس وقت غلبہ کسی اور چیز کا نظر آ رہا ہے. بے شک بے شک، غلبہ کسی اور چیز کا نظر آ رہا ہے. اس وقت شاید جو سازش کی جا رہی ہے اس کا شکار آپ ہو چکے ہیں. بے شک انجانے میں یا جان بوجھ کر، دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، جیسے بھی ہے آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن ہمیں تو امام نے بتایا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور میرے امام نے اگلی بات بھی فرما دی، میرے امام نے نصیحت بھی فرما دی، خیر خیر بھی فرما دی، بھلائی بھی فرما دی، ہمارا فائدہ بھی کر دیا، آنے والے لوگوں کو درس بھی دے دیا. فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ. آج نوکری کو مت دیکھو، آج اسمبلی کی سیٹ کو مت دیکھو، آج لوگوں کی ووٹوں کو مت دیکھو، آج اپنے عہدے اسٹیٹس وزارت بشارت کو مت دیکھو. دیکھنا ہے تو ادھر دیکھ جو تجھے کل قبر میں آگے اپنی زیارت کروائیں گے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. آج لے ان کی پناہ، آج مدد
اللہ اکبر. میں اس کو بدل کے پڑھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ میں اس کو بدل کے پڑھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. دھیان کیجئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. سبحان اللہ. ایک انداز یہ ہے اور ایک انداز کیا ہے؟ آج لے ان سے پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ان اور ان فرق کیا ہے؟ ماشاءاللہ. ان دور کے لیے، ان سبحان اللہ. واہ واہ. کیا جو بات ہے. ان کا ہرٹ ہو، کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ جو ان کا میموری ہو. واہ. آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. کل قیامت کے تم میدان میں تم کہو گے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، میں بھی آپ کا نام لیوا تھا، میں بھی آپ کے کلمے پہ یقین کرتا تھا، میں بھی آپ کی محبت کرنے والا تھا. لیکن میرے آقا سوال تو کریں گے نا، تمہاری محبت کہاں دفن ہو گئی تھی جب میری ختم نبوت پہ نقب زنی کی جا رہی تھی، جب میری ختم نبوت پہ رکھنے ڈالے جا رہے تھے، جب یہ باتیں نکالی جا رہی تھی، جب الفاظ بدلے جا رہے تھے، جب یہود و ہنود و سعود کو خوش کیا جا رہا تھا، جب قادیانیوں کا تم آلہ کار بن گئے تھے، جب تمہیں علماء نے سمجھایا تھا، جب تمہیں محدثین نے سمجھایا تھا، جب تمہیں مفسرین نے سمجھایا تھا، جب تمہیں قائدین نے سمجھایا تھا، جب وہ لاہور میں بیٹھ کے بھی سمجھاتے رہے، پورے راستے میں بھی سمجھاتے رہے، جب پارلیمنٹ کے سامنے آ کے بھی تمہیں سمجھاتے رہے، لیکن تمہیں سمجھ نہ آئی. تمہارا دھیان کہیں اور تھا، تمہارا خیال کہیں اور تھا. کہاں گئی تھی تمہاری محبت؟ اگر تمہارے اندر میری محبت ہوتی تم وظائف کو چھوڑ دیتے، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں مر سکو تم داڑھی نہ کرتے، تم خاموش نہ بیٹھ جاتے، تم اس وقت آگے آ جاتے. تم کہتے کہ اگر میری وزارت جاتی ہے تو چلی جائے، میری مشارت جاتی ہے تو چلی جائے، میرا اگر بینک بیلنس جاتا ہے تو چلا جائے، میرے سیٹ جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں اپنی آقا کی محبت پہ بولوں گا اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولوں گا، اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بولوں گا، میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا، میں واک آؤٹ بھی کروں گا، لیکن میں آقا کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. کل قیامت کے میدان میں بلکہ قیامت سے پہلے قبر میں، کیا بات ہے. قیامت سے پہلے قبر میں میرے آقا نے آنا ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرے آقا نے آنا ہے. بے شک. کوئی وزیر نہیں آئے گا، کیا بات. کوئی مشیر نہیں آئے گا، کوئی جناب والا ٹکٹ لے کے نہیں آئے گا، کوئی نیلے پیلے کالے جھنڈے والا نہیں آئے گا، کوئی دنیا دار نہیں آئے گا. آقا آئیں گے، آگے دیدار عطا فرمائیں گے، اور اگر آج آقا کے ساتھ وفا کی ہوگی تو کل قبر میں تم کہو گے یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام پہ جیتا مرتا تھا، میں نے اسمبلی کو کچھ نہیں سمجھا، میں نے ووٹوں کو کچھ نہیں سمجھا، میں نے وہاں بھی آپ کا نام بلند کیا تھا. آقا مہربانی فرما دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ، سبحان اللہ. آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور اگلا شعر ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. اللہ اکبر. اور تم پہ میرے
اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح حکمرانوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا حکمرانوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سے گرامی اور شاہان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ ایک بات سوچتا ہوں حیرت ہوتی ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور کسی کی بات پہ یقین کرے یا نہ کرے لیکن ڈاکٹر کی بات پہ ضرور یقین کرتا ہے ایسا ہے نا اگر میں کہوں نا جی آپ درد ہے آپ کو تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بے احتیاطی کی ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ کھا لیا ہو سکتا ہے آپ نے سفر زیادہ لمبا طے کیا چلے ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جائے گا ڈاکٹر چیک اپ کرے گا ڈاکٹر کہے گا جی تم نے رات کو کھانا زیادہ کھایا بات میں نے بھی وہی کی تھی لیکن میری بات پہ اسے یقین نہیں تھا کیوں اس لیے کہ مولوی صاحب ہیں مولوی صاحب کو کیا پتا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر نے تو چیک کر کے بتایا ہے نا وہ تو ایکسپرٹ ہے نا وہ اسپیشلسٹ ہے لہٰذا یہی بات ہے کوئی آدمی مجھے کہے جی مجھے یہاں پہ درد ہوتا ہے میں کہوں گی تمہارا آپریشن ہوگا وہ کہے گا جی آپ کے کہنے سے تو مجھے یقین نہیں آئے گا ڈاکٹر کہے گا تو مانوں گا بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیتا ہے تھانے کا مسئلہ ہو کچہری کا مسئلہ ہو کورٹ کا مسئلہ ہو زمین جائیداد کا مسئلہ ہو وکیل کی بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ مقدمہ کیسے چلانا ہے وکیل کی بات کو مان لیتا ہے اگر کوئی زمین کے لین دین کا معاملہ ہو زمین صاف ہے یا نہیں ہے اس کی رجسٹری پہلے تو کسی کے نام نہیں ہے اس زمین میں زیادہ حصہ دار تو نہیں ہے اس کا انتقال کسی اور کے نام تو نہیں ہے تو پٹواری کی بات پہ یقین کر لیتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو تھوڑا ساتھ دیں نا پٹواری کی بات پہ یقین کر لیتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے تو مولوی کی بات پہ یقین نہیں کرتا ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے کہ جی وہ ایکسپرٹ ہے وکیل کی بات پہ یقین ہے کہ وہ اپنے فن میں ایکسپرٹ ہے وہ پروفیشنل ہے اس کے پاس ڈگری رینک ہے LLB ہے اس کی بات پہ یقین ہے زمین کا معاملہ ہو پٹواری کی بات پہ یقین ہے لیکن جس نے ساری زندگی خدا رسول کا دین پڑھایا ہے جب دین کی بات آئے تو کہتے ہیں مولوی نہ کہہ دیے فتوے لانے نے ہمیں مولویوں کا کہہ دیے فتوے لگاتے رہتے ہیں ارے اللہ کے بندے جا تو صحیح نہ پوچھ تو صحیح نہ کہ مولوی صاحب آپ نے یہ جو مجھ پہ حکم لگایا ہے فتوا میری غلطی بتائیں میرا قصور بتائیں میرا فالٹ بتائیں میرے الفاظ کا انالیسس کریں مجھے اس کا تجزیہ کر کے بتائیں حکم بتائیں اس کی تاثیر بتائیں تاکہ میں کہیں پہ ایمان تو نہ ہو جاؤں نا
لیکن دین کی بات آئے پھر ہر کوئی بولنا اپنا حق سمجھتا ہے. دین پڑھنے کی بات ہے تو دین کی طرف کوئی نہیں آتا. توجہ کیجیے گا. دین پڑھنے کی بات آئے, دین سیکھنے کی بات آئے تو نہ خود آنا ہے نہ بچوں کو بھیجنا ہے. کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے, کسی کو وکیل بنانا ہے, کسی کو انجینئر بنانا ہے, کسی کو کچھ اور بنانا ہے. دین کی طرف نہیں آنا, لیکن دین پڑھنے کے وقت نہیں آنا, لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو خود بیٹھ کے فتوے دینے شروع کر دینے ہیں اور اس کی بات کو نہیں مانا جسے ساری زندگی دین پڑھا اور پڑھایا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن اگلی بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر کی بات اگر نہیں مانیں گے تو جان کا نقصان ہے. بے شک. کس چیز کا؟ جان کا. مجھے بولیے. جان کا. جان کا نقصان ہے. اور صحیح عالم دین کی بات کو نہیں مانیں گے تو ایمان کا نقصان ہے. اللہ. بے شک بے شک بے شک. جی صاحب کیا بات کہی ہے جی. کس چیز کا نقصان ہے؟ ایمان کی. مجھے بولیے. ایمان کا نقصان ہے. کس چیز کا؟ ایمان کا. ایمان کا نقصان ہے. بڑا نقصان کون سا ہے, جان کا یا نہیں ایمان کا؟ ایمان کا. ایمان کا. سارے بولیے نا. ایمان کا. ایمان کی بات ہو رہی ہے تو ایمان سے بولیے بے شک بے شک. اور دل سے بولیے. بے شک. زیادہ بڑا نقصان کون سا ہے, جان کا یا ایمان کا؟ ڈاکٹر کہے یہ گولی کھاؤ, نہ کھاؤ تو کیا ہوگا, جان ہی جائے گی نا. ہاں اور کیا. بے شک. ایمان تو رہے گا نا. بے شک بے شک. لیکن اگر ایک وہ آدمی جس نے ساری زندگی کیا بات. رب کا قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, لوگوں کو درس دیا, لوگوں کو پڑھایا, قال اللہ اور قال رسول کی باتیں اس سے ساری زندگی کی, اس کی بات پہ دھیان نہیں کرو گے تو ایمان جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ایمان جائے گا. آج کل تو میں حیران ہوتا ہوں, یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ کہ کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیں گے زبان سے, اور جب کوئی عالم بتائے گا مولویوں کا کیا ہے جی, مولوی کو فتوے لگاتے رہتے ہیں. کیا لانا ہو. اللہ کے بندے جا کے پوچھ تو صحیح نا. بے شک. آج کل دین کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے. اپنی منمانیاں, اپنی تفسیریں, اپنی وضاحتیں, اور شاید کسی کو اس بات پہ بھی مسئلہ ہو کہ پتہ نہیں مولویوں کو مسئلہ کیا ہے, پتہ نہیں پرابلم کیا ہے کہ ہر معاملے میں آ کے کود پڑتے ہیں, فتوا لگا دیتے ہیں. کراچی میں بات ہوتی ہے یہ لاہور میں بیٹھ کے فتوا لگا دیتے ہیں, پنڈی بات ہوتی ہے پشاور میں بیٹھ کے فتوا لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں انہیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں رب کا قرآن کہتا ہے بول. سبحان اللہ. واہ مفتی صاحب سلامت رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مسئلہ انہیں یہ ہے, کیا بات ہے. پرابلم انہیں یہ ہے کہ رب کا قرآن انہیں کہتا ہے تجھے معلوم ہے وہ وقت غلط کر رہا ہے, وہ دین کے خلاف بول رہا ہے, وہ ختم نبوت کی کھٹیاں اڑا رہا ہے, وہ رکھنا دازی کر رہا ہے. اب اگر نہیں بولے گا تو قیامت کے دن آئے گا تو کیا بولے گا. اب بول, تیرے بولنے کا وقت ہے. ماشاءاللہ بے شک. حق کہا حق کہا. بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بولے نہیں تو کیا کریں. بے شک. قرآن کہتا ہے انہیں عالم کا یہ مقام ہے, عالم کا مرتبہ, عالم کا منصب. بے شک بے شک. برائی پھیل رہی ہو تو برائی کے روکنے کے تین درجات ہیں. 3 درجات برائی کو روکنے کے. امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مرا منکم منکرن، فرمایا میرے غلاموں جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، جب وہ دیکھے معاشرے میں خرابی پیدا کی جا رہی ہے، دین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، عظمت رسالت کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ناموس رسالت کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، آقا فرماتے ہیں تو 3 درجات ہے۔ فرمایا پہلا کام یہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، سبحان اللہ، سبحان آقا اللہ، فرماتے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، کرو؟ اپنے ہاتھ سے روکو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر تمہارے اندر نہیں ہے پھر اپنی زبان سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت تو دل میں برا جانو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دل میں برا جانو، دل میں برا جانو۔ برا جانو۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ہاتھ سے روکنے کا، گھر کا معاملہ ہو، والد سربراہ، ہاتھ سے مراد طاقت، لیکن طاقت سے وہی روکے گا جس کے پاس طاقت ہوگی۔ بے شک، اب یہ جو معاملہ ختم نبوت کا، طاقت کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس، بولیے، حکومت کے پاس، اونچے بولیے، حکومت کے پاس، طاقت کس کے پاس؟ حکمرانوں کے پاس۔ حکومت کے پاس۔ بے شک، اور جب حاکم ہی چور بن جائے، ہاں 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 ہاں، کیا بات، حاکم ہی چور بن جائے، چور بن جائے تو روکے گا کون؟ کون سامنے آئے گا؟ بے شک، بے شک، کون اپنی پاور کو استعمال کرے گا؟ ماشاءاللہ جی، یہ حکومت کا کام۔ دوسرا درجہ فضل لسان ہی، زبان والا۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں، تمہارے پاس پاور نہیں، تمہارے پاس عہدہ نہیں، تمہارے پاس وہ اسٹیٹس نہیں، تو پھر زبان سے، بے شک، کس چیز سے؟ زبان سے، زبان سے۔ علماء کا کام زبان والا ہے۔ بے شک، بے شک، علماء زبان سے روکنے کے پابند ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اگر نہیں روکیں گے تو کل قیامت کو وہ مجرم ہوں گے۔ بے شک، زبان سے۔ اور تیسرا، اگر کوئی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے پتہ ہے کہ اگلا بندہ بڑا ڈاٹ ہے، ڈنگا ہے، بدماش ہے، پاورفل ہے، گراؤنڈ والا ہے، تو پھر کیا؟ آقا فرماتے ہیں فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اتنا تو کرو نا کہ دل میں اسے برا تو جانو، جانو، بے شک، بے شک، دل میں برا تو جانو۔ آج ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاشرے میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہم دل میں برا تو دور کی بات ہے، ہم ہنس کے گزر جاتے ہیں، مسکرا کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات پوچھوں آپ سے، ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، یہ میری عادت نہیں ہے، لیکن ایمان سے بتائیے گا، آپ یہاں سے بازار میں جائیں یا سبزی منڈی میں جائیں، یہاں کے بازار میں کہیں بھی ہوٹل پہ اڈوں پہ جائیں، آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو ایک دوسرے کو بڑی فرینکلی اور فریکوینٹلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی، ایسا ہی، بے شک، ہوتا ہے یا کوئی نہیں؟ بے شک، ایسا ہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی دوستی نبھا رہے ہیں، اللہ، ہماری آپس میں مذاق ہے جی، ہماری بڑی بچپن کا دوست ہے جی، اس لیے ماں کی گالیاں سے دے رہے ہو، اس لیے بہن کی گالیاں دے رہے ہو، یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہو، اور اگلا بندہ بھی خوش ہو کے وہ بھی ایسے ہی آگے سے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون ہے کہ جب وہ سنتا ہے تو کم از کم دل میں ایک بار چپن ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک، اگر نہیں ہوتی تو سوچیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں۔ اس سے آگے ایمان کا درجہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تین ہی درجے ہیں، یا ہاتھ سے یا زبان سے یا دل میں۔ اگر دل میں بھی کبھی چبن نہیں ہوئی تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟
ہمارے سامنے بندہ غیبت کر رہا ہے، ہم خود اس کے ساتھ یا تو شامل ہو جاتے ہیں، اگر شامل نہیں ہے تو کیا کبھی ہمارے دل پہ یہ بات ہے کہ غلط ہو رہا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کم تولنا، کتنی برائیاں ہیں معاشرے میں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور سچی بات تو یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہلے سن لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے گرامی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہو کہ برائی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، اگر وہ اس وقت بولتا نہیں ہے جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ گونگا شیطان۔ مجھے بولیے، گونگا شیطان۔ وہ گونگا شیطان ہے۔ اگر وہ منع نہیں کرتا وہ گونگا شیطان ہے۔ لیکن آج کے دور میں میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اگر بول کے کسی کو کہہ دیں تو اگلی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، بندہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور چھوڑو جی چھوڑو، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جی، بات سننے کے لیے تیار کوئی ہے، تو کم از کم آخری درجے پہ تو ہم رہیں نا، دل میں بھلا تو جانے، اور اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا کام ہو جائے۔ آئیے رب کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قال کے کائنات میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اے پروردگار ہم بہترین کیسے ہو گئے؟ گالی ہم دیتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بدکاری سے ہم باز نہیں آتے، جھوٹی قسمیں کھانے سے ہم باز نہیں آتے، کم تولنے سے ہم باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کی زمینیں ہتھیانے سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کے مال کے قبضے کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ یا اللہ ہم بہترین کیسے ہو گئے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری بدکاری کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تمہاری بدکاری کو نہیں دیکھ رہا، میں تو یار کی یاری کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کا غلام جو تمہیں بنا دیا، تمہیں اپنے محبوب کا غلام جو بنا دیا، اب تم جیسے بھی ہو میرے محبوب کے غلام تو ہو، نام تو لینے والے ہو، تم بہترین ہو۔ یا اللہ بہترین ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہماری پہچان کیا ہوگی تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بہترین ہے؟ علامت کیا ہوگی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف، فرمایا تم بہترین اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے روکتے ہو، سبحان اللہ، برائی سے روکتے ہو۔ روکتے ہو۔ پتہ چلا بہترین وہی ہے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اب جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے لیول پہ نیکی کا حکم دے گا، بے شک بے شک۔ وہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ میں چھوٹا بندہ ہوں، میں یہی کروں، میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ یہ پیغام آگے جہاں آپ کا پاس چلے آپ وہاں پہنچائیں گے۔ لیکن جو بڑے علماء ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ لاہور سے چلے تو نیکی کا حکم دیتے ہوئے، وہ راستے میں نیکی کا حکم دیتے ہوئے آئے، وہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں یہ رب کا حکم ہے یہ کرو، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ کرو۔ اور ایک اور بات، میں نے ویسے 2-3 جگہ پہ نشان لگائے تھے لیکن وقت متحمل نہیں ہے۔ ایک اور بات، اس بندے سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ میں چلے زیادہ بڑا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا کہ اسے بتایا جائے کہ بھائی صاحب آگے نہ جائیں، آگے آگ لگی ہوئی ہے، اللہ،
آگے آگ لگی ہے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ کہے کہ یہ دہشت گرد ہے جو مجھے کہہ رہا ہے. وہ کیا کہے؟ وہ کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک و قوم کو لڑانا چاہتا ہے، یہ قوم میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ شر پسند ہے، انہیں روکو، انہیں مت بولنے دو، انہیں مت حرکت کرنے دو. ارے اللہ کے بندے، ہم تو تمہیں آگ سے بچا رہے ہیں، کیا بات ہے واہ پیر صاحب ہم تو تجھے ماشاءاللہ آگ سے بچا رہے ہیں. جو دنیا کی آگ سے بچائے، ہم اس کا بھی احسان نہیں پورا کر سکتے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، وہ تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے. سبحان اللہ بے شک. وہ تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. ایک بندہ جس نے 2-4 جملے بول کر 4 کفر کا ارتکاب کیا، 4 کفر کا ارتکاب کیا، مزے میں پرواہ کوئی نہیں ہے. مذاق ماشاءاللہ 4 کفر کر چکا ہے، لیکن پرواہ کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی ہو سکتے ہیں، اور کسی معاملے پہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ان کی علمی حیثیت پہ کسی کو شک نہیں ہے. بے شک بے شک آگے دین ہونے کے اعتبار سے کسی کو شک نہیں ہے. اگر ان کے علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ساجد میر سے پوچھ لو. سبحان اللہ. کس سے؟ ساجد میر سے پوچھ لو. پہلے بڑے جوش میں تھا، چیلنج کر دیا، میں چیلنج کرتا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، آپ مجھ سے مناظرہ کر لو. جب شیر میدان میں آیا وہ پتہ نہیں کہاں تھا. سبحان اللہ واہ ماشاءاللہ. ان کی علمی حیثیت پہ کسی کو اعتراض نہیں. ہمارا وزیر قانون پنجاب اسمبلی، صوبہ پنجاب کے وزیر قانون قادیانیوں کے حق میں بیان دے کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا چیلنج ہے. وہ کہتے ہیں کسی چینل پہ کسی کو لے آؤ، میں ثابت کروں گا تم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کفر کیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایماندار ہو کر مرو. کیا بات ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں اس حالت سے بدل کر واپس اسلام پہ لانا چاہتا ہوں. لیکن کوئی پرواہ کوئی نہیں. جو بات میں نے پہلے کہی کہ ڈاکٹر کی بات پہ اعتبار ہے، وکیل کی بات پہ اعتبار ہے، پٹواری کی بات پہ اعتبار ہے، لیکن عالم دین کی بات پہ اعتبار نہیں. وہ نہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو فتوے لگاتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں تمہیں واپس لانے کے لیے، تمہارا ایمان بچانے کے لیے. یہاں ساری پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کسی پارٹی کا نہ مخالف ہوں نہ حق میں ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ پکا ہو جائے. پارٹی کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو ہو جائے، تو ٹوٹ جائے، نہیں رکھا تو نہ رکھے، لیکن ہمارے ہاتھ میں ہمارے آقا کی محبت کا دامن رہنا چاہیے تاکہ کل قبر میں جائیں، کل جب قبر میں جائیں تو ہمارے آقا خوش ہو کے فرمائے میرا غلام آ گیا. جب فرشتے یہ کہیں ما كنت تقول في هذا الرجل، اور قبر جامنا لیا، اور قبر جامنا لیا، اور 10 دن والے بارے کی کہنا رہے کہ آقا کہنا پیچھے ہٹے ہوئے میرا غلام ہے. پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا معاملہ کوئی نہیں، میرا غلام ہے، ہٹ جاؤ پیچھے. کم از کم اتنا رشتہ تو آقا سے بنا لیں. پارٹی آپ کی اپنی جگہ، مبارک ہو آپ کو، اس لیے کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، نہ میں نے کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا ہے، لیکن میرا اتنا آپ سے ضرور ہمدردی مجھے ہے کہ پارٹی میں رہیں لیکن پہلے اپنے آقا کے ساتھ رشتہ پکا کریں. اگر کوئی پارٹی کسے بات آقا کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کر رہی ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ ہم نے آقا کو منہ دکھانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عقائد صحیح اور ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ
مدینہ الصلاۃ